الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ یہ آیت احکام حج کے سلسلے میں اس موضوع کی یہاں پر آخری آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ نے ایک مسئلے کی وضاحت فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ جب حاجی عرفہ اور مزدلفہ سے فارغ ہو کر واپس منی آتے ہیں تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ منی میں آنے کے بعد وہاں شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، جس کو رمی جمرات کہتے ہیں۔ تو منی میں قیام اور رمی جمرات کے سلسلے میں زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگ اس بات کے قائل تھے کہ 10 ذی الحجہ کے بعد 2 دن رکا جائے، یعنی 12 ذی الحجہ تک رکا جائے، اور کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ 13 ذی الحجہ تک رکا جائے، اور 13 ذی الحجہ کی رمی کر کے پھر 13 ذی الحجہ کو شیطان کو کنکری مار کر پھر واپس مکہ مکرمہ آیا جائے۔ تو جو لوگ 12 کو واپس مکہ مکرمہ آ جایا کرتے تھے وہ اس کو برا سمجھا کرتے تھے۔ اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یعنی منی میں خاص دن میں اللہ کو خوب یاد کرو۔ اب حکم یہ ہے فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْن، جو لوگ 10 کے بعد 2 دن میں، یعنی 11 اور 12، 10، 11، 12 کو رمی کر کے آ جاتے ہیں مکہ مکرمہ، فلا اثم علیہ، تو ان پر کوئی گناہ نہیں، یہ بھی جائز ہے۔ ومن تأخر فلا اثم علیہ، اور جو 12 کے بعد یعنی 1 دن اور لگا لیتے ہیں، 13 ذی الحجہ بھی منی میں قیام کر لیتے ہیں اور 13 کی بھی رمی کر لیتے ہیں، تو فلا اثم علیہ، ان کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ علماء نے، فقہاء نے لکھا ہے کہ تیسرے دن کی رمی کرنا بھی حج کے اندر افضل ہے۔ البتہ اگر کوئی 12 ذی الحجہ کے دن غروب آفتاب تک منی میں رک گیا تو اب اس کے لیے 13 ذی الحجہ کی رمی کرنا واجب ہو جایا کرتا ہے۔ اسی لیے جن لوگوں کو منی سے نکلنا ہوتا ہے تو وہ لوگ 12 ذی الحجہ کی رمی کر کے غروب آفتاب سے پہلے نکل جاتے ہیں، ورنہ اگر منی میں 12 ذی الحجہ کے دن غروب آفتاب ہو گیا تو اب 13 ذی الحجہ کی بھی رمی کرنا، شیطان کو کنکری مارنا واجب ہے، فقہاء نے لکھا ہے۔ ہاں البتہ اس میں اختیار ہے کہ 13 ذی الحجہ میں صبح ہو جانے کے بعد زوال سے پہلے کبھی بھی رمی کی جا سکتی ہے۔ رمی کہتے ہیں شیطان کو کنکری مارنے کو۔ پھر اخیر میں اللہ نے یہ حکم ارشاد فرمایا تقوی کا، اور فرمایا کہ صرف حج ہی میں اللہ سے ڈرنا ضروری نہیں ہے، حج میں تو اور ڈرو، اور پھر حج کے بعد کی جو زندگی آنے والی ہے اس میں اللہ سے اللہ کا تقوی اختیار کرنا
نہایت ضروری ہے، اور اگر اللہ نے حج کی توفیق دی ہے تو اب اس پر مغرور نہ ہو، دل میں بڑائی کا خیال نہ آئے، دل میں اپنی بزرگی کا خیال نہ آئے، بلکہ ڈرتے ہوئے اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنا حج کے بعد اور نہایت ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ سب کو جس طرح آج یہاں حج کے میں جمع ہوئے، حج کے بعد بھی اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اور وہ سب کو ایک دن قیامت کے دن سب کو اللہ کے پاس جمع کیا جائے گا۔ یہ اللہ نے حج کے آخری احکامات میں سے ایک حکم تقوی کا اور اس بات کا کہ تمہیں سب کو قیامت کے میدان میں جمع کیا جائے گا، اسی طرح سے اس کا حکم دیا اللہ نے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں جب تم منی میں مقیم ہو یاد کرتے رہو۔ واضح رہے کہ منی میں 3 دن گزارنا یہ سنت ہے، اور ان 3 دنوں میں رمی جمرات کرنا یہ واجب ہے۔ البتہ 12 تاریخ کے بعد منی سے چلا جانا جائز ہے، اور 13 تاریخ کو رکنا ضروری نہیں، البتہ اگر کوئی رکنا چاہے تو افضل ہے، رک سکتا ہے۔ یہی حکم اللہ نے یہاں بیان فرمایا۔ پھر جو شخص 2 ہی دن میں جلدی چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو شخص 1 دن بعد میں جائے یعنی 13 تاریخ کی رمی کر کے جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ تفصیلی احکامات جو اللہ نے پورے رکوع میں بیان فرمائے ہیں اس کے لیے ہیں جو تقوی اختیار کرے، یعنی حج میں من مانا طریقہ نہیں چلے گا، بلکہ اللہ کے احکامات، اور یہ اللہ کے احکامات ان لوگوں کے لیے ہیں جو متقی بننا چاہتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم سب تقوی اختیار کرو اور یقین رکھو کہ تم سب کو اسی اللہ کی طرف لے جا کر جمع کیا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔